آپ کو تو پتا ہے نا آج محرم کی 4 تاریخ ہے. آپ تو رونے آئے ہیں نا. ان بچوں کو رونے آئے ہیں جن پہ ماں نہیں روئی. ان بچوں کو رونے آئے ہو نا جن پہ ماں نہیں روئی. جو غیر سید ہیں ان کا احسان ہے، لیکن جو سادات ہیں وہ یہ جملہ سن لیں، ان پر رونا آج آن محمد پہ واجب ہے. سادات پر بڑا احسان کیا ہے زینب نے. سادات پر بڑا احسان کیا ہے زینب نے. زینب نے کہا پروردگار میری نسل منقطع ہو جائے مگر میرے حسین کی نسل باقی رہے. یہی تو دعا کی تھی شہزادی زینب نے، پالنے والے میری جوڑی قربان، میں اپنے دونوں بچے حسین پر قربان کر رہی ہوں مگر پالنے والے میرے حسین کے گھر کا چراغ روشن رہے. میرے حسین کے گھر کا چراغ. عزادارو مصائب سے پہلے ایک جملہ کہوں. جب مدینے سے چلنے لگے نا، لوگ کوئی جلدی نہیں، اب تو مصائب ہی کے دن ہیں دوستو. اب تو قیامت کی تاریخیں آ رہی ہیں نا. اب تو ہمیں رونا ہی رونا ہے نا. یہاں روئیں گے وہاں روئیں گے. اب تو فاطمہ زہرا کے اجڑے ہوئے گھر کا ماتم ہی ماتم کرنا ہے نا. ہے نا. جب مدینے سے چلنے لگی نا، حسین نے کہا زینب جی بھائی دیکھو تم عبداللہ کی امانت ہو. جب تک عبداللہ اجازت نہیں دیں گے تم جا نہیں سکتی. اللہ رے محافظ شریعت حسین کو پتا تھا کہ زینب کے بغیر کربلا مکمل ہی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی خواتین کے لیے درس دیا ہے امام نے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بھائی کے ساتھ بھی نہیں جا سکتے. میری ماں بہنوں یہ جملہ نوٹ کرو، شوہر کی اجازت کے بغیر حسین جیسے بھائی کے ساتھ نہیں جا سکتی. چلتے چلتے حسین نے پیغام دیا ہے. عزادارو زینب نے اتنا سنا، چادر سر پہ رکھی. جناب عبداللہ علیل ہیں. جناب عبداللہ بہت احترام کیا کرتے تھے. علی کی بیٹی تھی نا. جناب عبداللہ فرش علالت پر ہیں، اپنے بستر پہ آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے ہیں. علی کی بیٹی زینب عبداللہ کے گھر گئی، بستر کے قریب پہنچی. عزادارو جا کر شہزادی زینب زمین میں بیٹھ گئی. آج پہلا موقع ہے کہ جناب زینب فرش پر زمین میں بیٹھ گئی. زمین میں بیٹھی رونے لگی. زینب کے رونے کی آواز سے عبداللہ کی آنکھ کھلی، چونک کر بستر پہ اٹھ بیٹھے. ارے شہزادی علی کی بیٹی تم اور زمین پر بیٹھی ہو؟ علی کی بیٹی تمہیں پتہ نہیں ہم تمہارا کتنا احترام کرتے ہیں، تم فرش پہ کیوں نہیں بیٹھی؟ عزادارو میری طرف دیکھنا، آنسو برداشت نہیں کر سکو گے. آج پہلی مرتبہ 18 بھائیوں کی بہن نے اپنی دامن پھیلایا. عبداللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر کہتی ہے یبن امی انی آتیتو علیکا سائلن اليوم. اے چچا کے بیٹے، آج زینب تیرے سامنے سوالی بن کے آئی ہے. میرے دامن کو بھر دے، مجھے خالی نہ لوٹانا. عبداللہ کہتے زینب حکم کرو. عبداللہ میرا بھائی جا رہا ہے. کیا پرسہ دے رہے ہیں آپ، کیا نورانی مجلس ہو رہی ہے. اور مولا تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے. عبداللہ میرا بھائی جا رہا ہے. تمہیں تو پتا ہے میں اپنے بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. مجھے اجازت دے دو. جناب عبداللہ نے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. کہا زینب اجازت ہے. حسین امام ہیں. جاؤ حسین کے ساتھ جاؤ. زینب نے سلام کیا، خوشی سلام کیا. ابھی دروازے تک پہنچی تھی کہ ایک مرتبہ عبداللہ نے آواز دی علی کی بیٹی ادھر آؤ. علماء لکھتے ہیں کہ دوبارہ جو عبداللہ نے بلایا نا، زینب کا چہرہ زرد ہو گیا.
بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. ارے کہیں عبداللہ کا ارادہ نہ بدل گیا ہو, کہیں عبداللہ بیماری کے بہانے مجھے روک نہ لے. لرزتی ہوئی آئی, ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے میرے وارث کہیں ارادہ تو نہیں بدل گیا, آپ نے تو اجازت دے دی تھی. جناب عبداللہ نے کہا نہیں زینب یہ نہیں ہے. آواز دی بیٹا آنو محمد ادھر آؤ. دونوں بیٹے باپ کے پاس آئے. زینب جب کربلا میں قربانیوں کا دن آئے, ان کو میری طرف سے, محمد کو اپنی طرف سے, حسین پر قربان. جزاک اللہ جزاک اللہ. کیا پرسا دے رہے ہو مولا, تمہیں سلام. میرے دعا کرو میرے مولا مجھے طاقت دو میں یہ جملہ پڑھ سکتا. عزادارو میں اونو محمد کی شہادت تو نہیں پڑھ سکتا, شہادت المحسن میں پڑھوں گا انشاءاللہ. ایک جملہ سن لو, بہت پرسا ہو گیا. زینب اون کو میری طرف سے, محمد کو اپنی طرف سے حسین پر قربان کر دینا. دونوں بچوں کو ساتھ لیا. جب بچے باپ کو سلام کرنے لگے تو جناب عبداللہ اونو محمد کو گلے سے لگا کر کہتے ہیں اونو محمد جی بابا. بیٹا دوہری ذمہ داریاں ہیں تمہاری. بابا کیسی؟ بیٹا تم جعفر طیار کے پوتے ہو اور حیدر کرار کے نواسے ہو. بیٹا باپ کو شرمندہ نہ کرنا. عزادارو آج اونو محمد اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں. اجازت مل گئی, مختصر کیا میں نے, اجازت ملی اونو محمد کو. اون کو عباس نے گھوڑے پہ سوار کیا, محمد کو حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا. دونوں بچے چھوٹے چھوٹے نیمچے اپنے کمر میں لگائے ہوئے کربلا کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں دونوں بھائی مشورہ کر رہے ہیں, بھیا بھیا بابا کا قول یاد ہے؟ محمد کہتے کیا بھائی؟ بابا نے چلتے ہوئے کہا تھا ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں, ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں. بھیا پھر آج ایسی جنگ کریں گے, ایسی جنگ کریں گے کہ دشمنوں کو حیدر کرار یاد آئیں گے. بھائی پھر کیا کریں؟ بھیا ایسے کرو. دونوں بھائی کہتے ہیں ایسا کرو میں دائیں جانب لشکر میں داخل ہوتا ہوں, تم بائیں جانب سے لشکر یزید میں داخل ہو جاؤ. تم دایاں پڑا الٹ دو, میں بایاں پڑا الٹ دوں گا. لیکن بھائی کبھی کبھی تھوڑی دیر کے بعد زین پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتے رہنا تاکہ بھائی کی کیا سن رہے ہو عزادارو, تاکہ بھائی کا حوصلہ بلند رہے. اون دائیں جانب سے فوج میں داخل ہوئے, محمد بائیں جانب سے فوجوں کو پلٹنا شروع کیا. دونوں بچے نیمچے چلا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں. آئے کوئی ہمارے مقابل میں, ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں, ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں. عزادارو اور بار بار ایک بھائی دوسرے بھائی کو گھوڑے پہ کھڑے ہو کے دیکھ لیتا. ایک مرتبہ ختم کر دی میں نے مجلس, سن لینا. ایک مرتبہ جو اون نے دیکھا زین پر کھڑے ہو کر محمد نظر نہیں آیا. جزاک اللہ مولا تمہیں سلامت رکھے. محمد نظر نہیں آیا. ہم تفصیلی شہادت المحسن میں پڑھوں گا. محمد نظر نہیں آیا, بھائی نظر نہیں آیا. بھائی کی آس ٹوٹ گئی. چاروں طرف سے یزید کی لشکر آیا, بچیاں پڑی, نیزے پڑے, تلواریں پڑی. زینب کے چاند شام کے بادل میں گھرے, گھوڑے سے گرے, گرتے گرتے آواز دی مامو جان ہماری مدد کو آئیے. عباس اور حسین. بس آخری جملہ. بڑی قیامت ہو گئی, بڑی قیامت ہو گئی, بڑی قیامت کی مجلس ہو گئی. ایک جملہ سن لو اونو محمد سکون سے. اگر گھروں تک رونا ہے اور رات بھر رونا ہے تو میری ماں بہنیں بھی یہ جملہ سن لیں. باقی تفصیل میں المحسن میں بتاؤں گا. دوستو جب حسین اور عباس بھانجوں کے لاشوں پہ پہنچے ہیں نا تو دیکھا زینب کے چاند سر سے پاؤں تک خون میں نہائے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں. کبھی ایک پاؤں اٹھاتے ہیں, کبھی دوسرا پاؤں اٹھاتے ہیں. جیسے ہی حسین نے کہا بچوں حسین آ گیا, عباس نے کہا اونو محمد عباس آ گیا. دونوں بچوں نے اپنے زخمی ہاتھ اٹھائے, اپنے ماموں کو سلام کیا. ماموں جان آداب, بڑے ماموں سلام, چھوٹے ماموں سلام. آخری جملہ
عزادارو سر پیٹو گے. قیامت آئے گی اس امام بارگاہ میں مصائب کی. اگر ایک جملہ سن لیا, ایک جملے سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکوں گا. دونوں بچوں نے کہا مامو جان ذرا نیچے ہو جائیے, ہم سے بولا نہیں جاتا, ہمیں ایک بات کہنی ہے, ہمارا ایک پیغام اماں کو دے دینا. حسین نے اپنے کان اون کے لبوں سے لگائے, عباس نے اپنا گوشے مبارک محمد کے لبوں سے لگایا. جب حسین اور عباس بھانجوں پہ جھکے, اون کا زخمی ہاتھ اٹھا حسین کے سر پر, محمد کا زخمی ہاتھ اٹھا عباس کے سر پر. دونوں بھانجوں نے حسین اور عباس کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مامو جان ہم دریا پہ ضرور گئے تھے مگر آپ کے سر کی قسم ہم نے پانی نہیں پیا. اماں ماتم کرو عزادارو, اماں سے کہہ دینا ہم پیاسے ہیں, ہماری گواہی. ماتم کرو.